خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا یہ وظائف کا سیگمنٹ ہے جس میں آپ لوگ مختلف سوالات بھیج رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ سوالات انکلوڈ کرتے ہیں۔ مفتی سہیل صاحب میں آج ذرا پہلے ڈائریکٹ وظیفے پر ہی آتا ہوں۔ سوال ہے کہ میری ساتھی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے لیکن اولاد جیسی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ طبی تقاضے بھی جو ہیں ہم نے سارے پورے کیے ہیں جو بھی ہو ممکن ہے، تو کوئی ایسی دعا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے نواز دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، میں آپ کو جب حشاش بشاش دیکھتا ہوں نا تو میں خود بھی صحیح ہو جاتا ہوں، الحمدللہ۔ جی، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ واہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے آپ کو۔ الحمدللہ۔ میں لیکن آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، میں اپنی اس روش سے پریشان ہوں اور سمجھ سے باہر ہے میرے۔ کل میں افطار اور سحر کے درمیان 1 سیکنڈ بھی نہیں سویا، بلکہ شاید لیٹا بھی نہیں، تو کل میں زیادہ فریش تھا مقابلہ۔ آج میں 2 گھنٹے کی نیند کر گیا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا سا ذرا اب مجھے سمجھ سے باہر ہے یہ معاملہ میری۔ جب ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے نا تو درمیان میں سو لیا جائے تو وہ پھر سستی بڑھ جاتی ہے۔ ہارڈ ورکنگ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کرتے چلے جائیں۔ ہاں، میرے ایک ساتھی سوئے ہاں، جہاں نیند آئے تھوڑی سی لے لیں، پھر اس کے بعد چلتے جائیں، ایسے ہی کچھ۔ اچھا، یہ جو سوال ہوا، ظاہر ہے کہ بہن نے یہ سوال کیا ہے۔ اچھا وسیم بھائی، یہ ایک گھر کا معاملہ نہیں ہوتا اور کئی گھرانے اس میں کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر جو بہن ہوتی ہے اور وہ اس یعنی مایوسی کے عالم میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کے شوہر کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جنہیں ساس سسر نند وغیرہ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کوئی خوشخبری ہے یا نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ کسی جوڑے کے ساتھ، کپل کے ساتھ یہ معاملہ ہونا، دیکھیں یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح بات، تو اس میں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی ماں، باپ نہیں ماں، کہ بھائی بچہ نہیں ہو رہا، مجھے پوتا پوتی چاہیے، تو دوسری شادی کر لیں۔ اس طرح بھی کہا جاتا ہے، اور میں اس ماں سے کہتا ہوں اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو صحیح، اور آپ کی بیٹی کی ساس اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل علاج معالجہ جاری رہے، اور نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ یہ بھی سجیسٹ کریں گے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ طنز کی نیت سے نہ پوچھا جائے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ کیا اگر میں یہ کہوں تو بھی ٹھیک ہے کہ بھائی اگر آپ کی نیت طنز کی نہیں بھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی یہ سوال ایسا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کو مضطرب کرے گا، اس کو پریشان کرے گا، تو بھائی نہ پوچھو یہ سوال۔ مطلب اگر کچھ آپ کو معلوم پڑ جائے گا کوئی اچھی خبر ہوگی تو، لیکن نہ جب بھی ملے تب پوچھیں بھائی۔ بھی اس کو سائیکو بنا دیتا ہے۔ جی جی، کہ ہر کوئی پوچھے جا رہا ہے بھائی، مطلب اور آپ کو معلوم ہے کہ جواب کیا ہوگا نا، کہ نہیں ہے مطلب میرے کیا ہے۔ پاس ایک بہن کا فون آیا باہر سے، تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے۔ اچھا، آپ یقین کریں کہ وہ اتنی پریشان کہ مفتی صاحب طلاق تک نوبت آ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، کہہ رہی ہے کہ شوہر بہت اچھا ہے، لیکن میری ساس اسے بار بار تانے دیتی ہے کہ کیسی بانجھ بیوی ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ اللہ، تو تم دوسری شادی کر لو، میری فلاں رشتہ دار ہے اور میں کروا دیتی ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، دوسری شادی کرنی ہے نہیں کرنی وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس پیرائے میں، اس سینیاریو میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میں پہلے کہوں گا کہ علاج تو جاری رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میں دعا بتانے جا رہا ہوں نا، اس دعا کو وسیم بھائی میں آپ سے نہیں کہہ رہا، دیکھنے والے سننے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو غیر اہم نہ جاننا۔ اچھا، کہ بھئی قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ بھی ایک دعا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ بڑی مجرب دعا ہے، اور دعا کس کی ہے، کس کی زبان سے نکلی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی زکریا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ دعا نکلی ہے۔ اچھا، اس کا پس منظر جو ہے نا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کی جو والدہ تھی نا، جن کا نام حنہ بنت فاقوزہ تھا۔ کن کی والدہ؟ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام، اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ انہوں نے منت مانی تھی میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں یا الہ العالمین بیت المقدس میں وقف کر دوں گی۔
بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی، اور کہا کہ مولا یہ کیا ہو گیا، اب میں اس بچی کو کیسے وقف کروں گی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، رب تعالیٰ جس طرح چاہے ہو جائے رب کریم اسی کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، بیت المقدس میں 40 احبار تھے جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی احبار تھے اور بڑے نیک تھے۔ اچھا، ہوا یہ کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پاکیزہ لوگوں کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد میں سے ہے، تو اس کو ہم کفالت میں لیں۔ قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی ہیں ان کے نام نکلی کہ آپ کفالت کریں گے؟ جی آپ کفالت کریں گے۔ صحیح ہے۔ اب جس مقام پر آپ پرورش پا رہی تھی اسے محراب مریم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو زیارت عطا فرمائے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا جی، اور جتنا کوئی بچہ 1 سال میں بڑھتا تھا آپ 1 دن میں بڑھتے تھے۔ اچھا، زکریا علیہ السلام ایک دن آئے خبرگیری کے لیے، تو دیکھا کہ وہاں پر تو بن موسم کے پھل ہیں، تو کہا کہ قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ اور یہ سب قرآن نے رقم کیا ہے، قرآن نے آیت نمبر 37 سورہ آل عمران۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مجھے کیا پتا، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے، بن موسم کے پھل عطا فرمائے۔ اب زکریا علیہ السلام کی عمر مبارکہ ایج جو تھی وہ 120 سال 120 ایئرز، اور آپ کی جو زوجہ تھی ان کی ایج تھی 98 ایئرز 98 سال، اور وہ بانجھ تھی۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اب میں مانگوں گا، اور آیت نمبر 38 کی طرف آ جائیں سورہ آل عمران۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے میرے رب ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا۔ یہ ایک نبی طلب اولاد کے دعا مانگ رہا ہے اور قرآن میں لکھی ہے دعا۔ جی اس سے معتبر دعا کیا ہوگی؟ اس سے ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک یہ اشارہ بھی ہے، جہاں پر اللہ والے موجود ہوں تو وہاں پر آ کر دعا کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 جی، واہ۔ حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے دعا، ہاں ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہو، تعلیم کے لیے کہ دیکھو یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ دعا تو گھر پر بھی مانگ سکتے ہیں، قبول کروانا چاہیں تو پھر اللہ والوں کی جگہوں پر آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اچھا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا، اے میرے رب، پس منظر یہ کہ تو مریم کو بن موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ مجھے بھی اپنی جانب سے پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعا، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 39 بتا رہی کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی اسی وقت۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا کہ بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ یحییٰ ہے، تجھے یحییٰ کی خوشخبری ہے، اور وہ نبی بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا، گناہوں سے بچنے والا بھی ہوگا، اور میرے صالحین بندوں میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا مانگی اس مقام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرما دی۔ نہ صرف کہ مستجاب ہوئی بلکہ نبی بیٹا عطا کیا۔ جی واہ واہ۔ اچھا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں، مولا اس عمر میں کیسے اولاد ہوگی؟ میری بیوی بھانجے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ اللہ، آپ کیا تھے؟ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو ہم نے بنایا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے بنایا۔ تو جب کچھ نہیں تھے ہم نے بنایا تو ہم کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ جو ہے آپ 3 دن تک اشاروں سے تو بات کر سکیں گے، زبان سے بات نہیں کر سکتے، اور تسبیح کریں گے تو زبان حرکت کرے گی، آواز بھی آئے گی، بات چیت میں آپ کی زبان گونگی ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، اور سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد صالحہ، اولاد نبی عطا فرما دی۔ تو یہ دعا آپ سب لکھ لیں، اسکرین پر بھی آ رہی ہوگی، اس کی تصویر بھی لے لیجیے گا، فوٹو بھی لے لیجیے گا، اور میرے ساتھ مل کر اس دعا کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب
تو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما. سبحان اللہ. دعا کو سننے والا تو کوئی اور نہیں ہے نا, تو ہی دعا سننے والا ہے. کیا بات اور ہے. میں کہوں گا کہ یہ دعا جو ہے جتنے بھی کپلز ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں, زکریا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا. اور میں کہوں گا کہ فجر اور عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جہاں پر بھی ہوں جائے نماز پر بیٹھ کر اس کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر یہ دعا مانگیں. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ مجرب ہے. میں نے جس کو بھی بتایا ہے نا 95% اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی ہے. 10 15 سال ہو گئے اولاد نہیں تھی اور اولاد عطا فرمائی. مجھے کئی لوگوں نے میسیج کیے کہ مفتی صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرما دی. تو اسے پڑھیے گا. اور ایک اور دعا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89. اچھا, یہ بھی زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, جو خاص طور پر اولاد نرینہ چاہیں. اچھا اچھا جی ان کے لیے بھی یہ ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89. ٹھیک. اچھا میں اس بات کا وہ نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کہ بچہ ہو بچی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پڑھے, اس کا ترجمہ یہ کہ ربی لا تذرنی فردا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارث ہے. یہ بھی دعا پڑھیں فجر عصر اور عشاء کے بعد اولاد نرینہ کے لیے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ضرور اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے نبی کے صدقے میں آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا. اور یا قادرو یا مقتدرو, یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, ایک قدرت والے ایک قدرت والے. یا قادرو یا مقتدرو, چلتے پھرتے میاں بیوی یہ پڑھیں, اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا, لطف آ گیا سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. اور یہ بہت لطف اس لیے آ رہا ہے اس سیگمنٹ الحمدللہ کہ وہ ویسے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی دعا اگر مفتی صاحب بتا رہے ہیں یا کوئی بھی حوالہ بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے تحقیق کے بعد اور معتبر حوالہ بتا رہے ہیں. لیکن میں اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ بھائی ایسی دعائیں اگر ہمیں سیکنڈ میں پتہ لگ رہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے مانگی ہیں اور پھر قرآن مجید میں درج ہو گئی, تو پھر یعنی میں سوچتا ہوں کہ ابھی دنیا میں کیا کوئی اور حوالہ ہے اس سے زیادہ مستند نہیں ہے نا. انبیاء دعا مانگ رہے ہیں, خداوند تعالیٰ سے کسی صورت میں کلام ہو رہا ہے اور کلام خدا میں وہ دعائیں لکھ دی گئی ہیں, تو مطلب بات ہی ختم ہو گئی نا. اس سے معتبر کیا ہو سکتا ہے, بات ہی ختم ہو گئی. میں ایک جملہ کہوں گا آپ کی بات پر کہ ہمیں لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک نہیں کرنا. یہ جو مارے پھرتے ہیں نا کہ یار یہ دعا مل جائے یہ مل جائے, یہاں پر کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے زبان سے نکلی ہوئی ہے, اس کو بغیر اجازت کے پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ کیا بات, کیا کہنا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت نوازش جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب. ہم ایک وقت آپ نے سوالات بھیجتے رہیے, ہم کوشش کریں گے دامن وقت میں جتنی گنجائش ہو سوالات پوچھتے رہیں. اسی اعتبار سے ایک بریک کے بعد ہمارا آج کا نعتیہ مقابلہ انشاءاللہ.